السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو پچھلی سبق میں ہم لوگوں نے تختی نمبر 7 مکمل کیا تھا۔ آج ہم شروع کریں گے تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ اب نیچے آ جاتے ہیں۔ جس نون پر جزم یعنی کہ سکون، جزم کو کیا کہتے ہیں؟ سکون ہو، یعنی جس نون پر جزم یا سکون ہو اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ سکون ایک علامت ہے، ٹھیک ہے؟ جزم سکون جو ہے وہ ایک علامت ہے۔ وہ جس حرف پر بھی آ جائے، یعنی کہ سکون جس حرف پر آ جائے اس حرف کو وہ ساکن حرف کہتے ہیں۔ یعنی کہ جزم جس حرف پر بھی آ جائے وہ ساکن بن جائے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے کہ جس حرف کے اوپر بھی جزم آ جائے وہ حرف ساکن کہلائے گی۔ تو یہاں پر نون ساکن کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نون کے اوپر جزم آئے گا۔ جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ نون ساکن تو ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر بھی جزم آئے اسے ہم نون ساکن کہتے ہیں۔ اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ تو 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جو ہم لوگوں نے تختی نمبر 7 میں پڑھ لیا ہے۔ تو ہم نے سمجھ لیا کہ تنوین کسے کہتے ہیں اور نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ آگے چلتی ہوں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ اب ہم لوگوں نے سمجھنا ہے کہ یکساں کے معنی کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ پہلے سمجھیں گے کہ یکساں کسے کہتے ہیں۔ تو یکساں کے معنی ہوتا ہے ایک جیسا، ایک ہی طرح کا۔ اگر ہم انگلش میں کہہ لیں تو سیم ٹو سیم۔ تو کہا جا رہا ہے تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، یعنی کہ ایک جیسی ہوتی ہے، ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ جیسے با 2 زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یکساں جو کہا گیا یعنی کہ ایک جیسی، ایک ہی طرح کی، تو یہاں پر مثال بتا دی گئی ہے کہ با 2 زبر بن جب ہم پڑھتے ہیں تو با 2 زبر بن اور با نون زبر بن، بالکل ایک ہی طرح کی آواز نکل رہی ہے، سیم ٹو سیم آواز ہے۔ اگر ہم یہاں پڑھتے ہیں تا 2 زبر تن اور تا نون زبر تن، تو ہم نون ساکن کے ساتھ بھی جب ہم ملائیں گے تو اسی طرح کی آواز ہے، اور 2 زبر کی تنوین کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو بھی سیم ٹو سیم آواز نکلے گا۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ نیچے آ جائیے آپ لوگ بھی۔ تا 2 زبر تن اور تا نون زبر تن، تو دیکھیے یہ جو مثال ہے یہ ہے تنوین کی اور یہ ہے نون ساکن کی۔ یہاں پر بتایا گیا تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، یعنی کہ برابر ہوتی ہے۔ تو دونوں کو ساتھ ساتھ دیا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، کوئی مشکل نہ ہو۔ تا 2 زبر تن تا نون زبر تن، سیم آواز۔ تا 2 زیر تین اور تا نون زیر تین، بالکل ایک جیسی آواز ہے۔ تا 2 پیش تن اور تا نون پیش تن۔ آگے آ جائیے۔
سا دو زبر سن اور سا نون زبر سن، سا دو زیر سن اور سا نون زیر سن، سا دو پیش سن اور سا نون پیش سن، جیم دو زبر جن اور جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن اور جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن اور جیم نون پیش جن۔ آگے آ جاتے ہیں، دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ تو ابھی آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا تفصیل سے سمجھاتی ہوں۔ دیکھیے، تا دو زبر تن یہاں دو زبر کی تنوین کے ساتھ بتایا گیا ہے، تو دو زبر، تو یہاں پر زبر کے ساتھ ہی، یہاں پر دو زبر کے ساتھ بتایا گیا، تو یہاں زبر کے ساتھ ہی مثال میں لیا گیا ہے، تا نون زبر تن۔ اب دیکھیں یہاں دو زیر کی مثال ہے کہ دو زیر کی تنوین کی مثال ہے، تو یہاں پر بھی زیر کے ساتھ نون ساکن کو لایا گیا ہے، تا نون زیر تین۔ یہاں پر دیکھیں دو پیش کی تنوین کو پڑھا جا رہا ہے، تو یہاں پر بھی پیش کے ساتھ ہی نون ساکن کو لایا گیا ہے، یعنی کہ تا نون پیش تن۔ تو یہ سمجھ لے، سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ سکون کسے کہتے ہیں۔ یہ جو ہے، یہ جو دیکھ رہی ہیں علامت جو یہ بنا ہوا ہے چھوٹی سی دال کی جیسی، اسے ہم کہتے ہیں جزم اور سکون۔ دیکھیں یہاں بریکٹ میں لکھ دیا گیا ہے، عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ سکون۔ تو سکون جس حرف پر بھی آئے وہ حرف کیا بن جائے گی؟ ساکن۔ تو دیکھیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے، جس نون پر جزم یعنی کہ سکون ہو، اس کی بات کی جا رہی ہے، یہ سکون کی بات کی جا رہی ہے کہ جس نون پر سکون ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نون ساکن۔ تو میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ سکون جس حرف پر بھی آئے گا وہ ساکن بن جائے گا۔ را کے اوپر آتا ہے تو را ساکن، میم کے اوپر آتا ہے تو میم ساکن۔ تو یہاں پر نون ساکن کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر نون کے اوپر یہ علامت لائی گئی ہے، یعنی کہ سکون جزم کی علامت لائی گئی ہے۔ تو یاد رکھیں، تنوین اور نون ساکن کی آواز، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر بھی جزم آ جائے وہ نون ساکن ہے۔ تو تنوین اور نون ساکن کو جب ہم ادا کرتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم نکالتے ہیں، تو دونوں کی آواز ایک ہی طرح کی، ایک جیسی، یکساں، سیم ٹو سیم ہوتی ہے۔ جیسے تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو زیر تین، تا نون زیر تین، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن۔ تو آج ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں، دال دو پیش دن اور دال نون پیش دن۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم مشق پڑھیں گے۔ آپ لوگ خوب مشق کیجئے، اور اسے جو قاعدہ ہوتا ہے اوپر میں، اسے ہر قاعدے کو آپ ہمیشہ زبانی یاد کریں، جو بھی میں پڑھاتی ہوں اسے زبانی یاد کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ قرآن پڑھیں گی تو آپ بالکل صحیح پڑھیں گی، تجوید کے ساتھ پڑھیں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔